مسلمانوں کا لشکر جب مدینے سے باہر بدر کے مقام پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ کفار کے لشکر نے جنگی نقطہ نظر سے بہترین جگہوں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لہٰذا لشکر اسلام کو مجبوراً ایک ایسی جگہ قیام کرنا پڑا جہاں سے پانی بھی بہت دور تھا اور زمین بھی ایسی نرم تھی کہ اونٹوں کے پاؤں دھستے جاتے تھے۔ سخت پریشانی کا عالم تھا، مگر خدا کی قدرت دیکھیں، اسی روز بادل آیا اور اس زور سے مے برسا کہ سارا میدان پانی سے بھر گیا اور مسلمانوں نے گھڑے کھود کر بہت سا پانی اپنی ضرورت کے لیے بھر لیا۔ پانی پڑنے کے بعد ریتیلی زمین بھی کسی قدر سخت ہو گئی۔ مسلمانوں کی یہ رواداری یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خون کے پیاسے دشمنوں کو ضرورت کے وقت ان گڑھوں سے پانی لینے کی اجازت دے دی۔ اس وقت تک مسلمانوں کے پاس خیمے بھی نہ تھے جن کو نصب کر کے ان کے سائے میں بیٹھ سکتے، صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر ضرور بنا دیا گیا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے اندر تمام رات عبادت الہی میں مشغول رہے اور رو رو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، خدا بندہ، اپنی اس چھوٹی سی جماعت کا تو ہی نگہباں ہے، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہے گا۔ قریش ہر طرح سے جنگی سامان سے آراستہ تھے اور ان کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ اسلام کی طرف سے تو جنگ کی ابتدا کیوں ہوتی؟ پہلے میدان میں وہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور لشکر اسلام سے اپنا مقابل طلب کرنے لگے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور تھا کہ ایک ایک بہادر میدان میں آتا تھا، اپنی تعریف میں کچھ اشعار پڑھ کر دشمن کی فوج سے اپنا مد مقابل مانگتا تھا۔ دوسری طرف سے بھی ایک شخص مقابلے کو نکلتا تھا اور دونوں اپنی سپاہیانہ کرتب دکھانے لگتے تھے۔ قریش کی طرف سے پہلے 3 شخص عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ لشکر اسلام سے بھی ان کے مقابلے پر 3 افراد نکلے، حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی۔ یہ تینوں ہاشمی جوان تھے۔ عتبہ کا مقابلہ عبیدہ سے، شیبہ کا حمزہ سے اور ولید کا علی سے ہوا۔ کچھ دیر فریقین میں زور آزمائی اور شمشیر زنی ہوتی رہی۔ آخر خدا نے اپنے فضل سے ان تینوں مجاہدین اسلام کو کفار پر غلبہ دیا اور وہ تینوں کفار مرغ بسمل کی طرح خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ غرض کہ اسی طرح لوگ آتے رہے اور لڑتے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار اس مارکے میں کام آئے۔ ابو جہل ملعون بھی، جو اس تمام فتنہ و فساد کا بانی تھا، مارا گیا۔ مسلمانوں نے، جن کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، اس جنگ میں وہ غیر معمولی دلیری دکھائی کہ قریش بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم فتح کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر ہی رہا، کیونکہ قریش کے 70 مقتولوں میں سے 35 مقتول وہ تھے جو تنہا علی کی تلوار کے وار سے واصل جہنم ہوئے۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں فرزندان توحید نے کیسی غیر معمولی شجاعت سے کام لیا تھا۔ اسی غزوے کے دوران خمس کے واجب ہونے کا حکم بھی نازل ہوا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح و کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو بدر کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ کے سپرد کیا اور یہ تاکید فرما دی کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ بعض مسلمانوں کی یہ عالی ظرفی اور سیر چشمی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ان کافر قیدیوں کو، جو جان و مال و آبرو سبھی کے دشمن تھے، اپنے گھر لے کر پہنچے تو خود تو خرمے کھا کھا کر زندگی بسر کی اور ان کو روٹیاں کھلائیں۔ 2-3 روز بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا عمل کیا جائے۔ کسی نے کہا قتل کر دینا چاہیے، کسی نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی رائے پسند آئی اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑنا شروع کر دیا۔ جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیے کی رقم ادا کرنے کے قابل نہ تھے، ان کی رہائی اس شرط پر قرار پائی کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ بدر کے قیدیوں میں عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو کہنے لگے، میں تو مسلمان ہوں، جان کے خوف سے کفار کے ساتھ چلا آیا تھا، مجھ سے فدیہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل کا حال تو خدا جانتا ہے، یہاں تو ظاہری حالت پر حکم جاری کیا جائے گا
اور تم اس رقم میں سے کیوں نہیں دیتے جو مکہ سے روانگی کے وقت اپنی زوجہ کو دے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ میں نے تو بہت چھپا کر وہ رقم ان کے سپرد کی تھی۔ فرمایا، مجھے اسی نے خبر دی ہے جو تمام عالموں کا حال جاننے والا ہے۔ غرض کہ فدیہ ان سے بھی لے لیا گیا، اور انصاف پسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کی بنا پر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ انہی قیدیوں میں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی لے پالک بیٹی زینب کے شوہر ابو العاص بھی تھے۔ جب ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہلا بھیجا کہ فدیے کی اتنی رقم بھیج دو تو جان بچے گی۔ زینب نے وہی ہار گلے سے اتار کر بھیج دیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور صحابہ سے فرمایا، اگر بخوشی اجازت دو تو بیٹی ماں کی اس یادگار کو اپنے پاس رہنے دے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمیں بخوشی منظور ہے۔ غرض کہ وہ ہار واپس کر دیا گیا اور ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا۔